ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے کہ باپا خود کو گناہوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ کئیوں کی ترجمانی کرتا ہو یہ سوال. خود کو گناہوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جس چیز کی ہلاکت خیزی سے آدمی مطلع ہو کہ یہ چیز نقصان کرتی ہے، تو اس معلومات کی وجہ سے اس کے بچنے کا اس سے ذہن بنتا ہے. معلومات نہیں ہوتی تو ذہن نہیں ہوتا. جیسے چھوٹا بچہ، یہ ہم اپنی میمنی میں بچپن میں سنتے تھے کہ بچوں جھیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے. بچہ جو ہے زندہ سانپ پکڑ کر منہ میں ڈال لے گا. تو بچے کو پتا نہیں کہ سانپ نقصان دے، لیکن بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ سانپ نقصان دے، تو اس لیے وہ اس سے بچتا ہے، کتراتا ہے، ڈرتا ہے. تو یہ دنیاوی سانپ جبکہ ڈرا رہا ہے، تو گناہ کے سامنے یہ دنیاوی سانپ کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں، گناہ قبر میں خوفناک شکلوں میں آ کر وہ ڈرائیں گے، ایذائیں دیں گے. وہ خدا جانے کیسے سانپ ہوں گے جو عذاب الہی کے ہوں گے. تو اس لیے گناہوں کی معلومات کی جائے کہ کس گناہ پر کیا کیا سزا ہے، کیا کیا عذاب ہے. تو جب یہ معلومات ہوں گی نا، تو گناہ سے بچنے کا زیادہ وہ ذہن بنے گا کہ اس سے بچا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ کتنا مہربان ہے کہ جو اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے. تو اتنے مہربان رب کی نافرمانی بندہ کیسے کرے؟ جیسے کہ کوئی نوکری کرے اپنے جو دکان پر، اور سیٹھ بااخلاق ہو، نچوڑنے والا نہ ہو، بااخلاق ہو، نرم مزاج ہو، اور تنخواہ مثال کے طور پر اگر اس کی 25,000 ہے تو ہر مہینے 1,500 اوپر دے دیا کرے، تحفے میں، انعام میں. کبھی مٹھائی کھلا دے، کبھی کوئی اس کی پسند کی چیز کھلا دے، کبھی سوٹ پیس دے دے. چھوٹے بڑے دن جب آتے ہیں تو اس میں کوئی اس کو گفٹ دے دے، اور بہت پیار سے بات کرے، اس کی ہمدردیاں کرے، بیماری میں اس کو چھٹیاں دے، بلکہ علاج بھی کروا دے، سکھ دکھ میں حصہ لے. اس کے گھر پہنچ جائے سیٹ، اس کو طبیعت پوچھنے کے لیے. ایسا سیٹ ہو، محسن، احسان کرنے والا، تو نوکر کے دل میں کتنی عظمت ہوگی اس کی. تو کتنا اس کو نوکر، اس کی اطاعت پر نوکر مجبور ہوگا کہ اس کا حکم مانے گا. جیسے کہ بعض نادان سیٹ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جھاڑو نہیں کام نہیں کرتے. ان سے سیدھے منہ بات کرو تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. تو جو میں نے نسخہ دیا نا، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، یہ سر پہ چڑھتے ہی آپ کے قدموں میں گرتے، آپ کو تجربہ ہو جائے گا. تو یہ بھی انسان ہے، نوکر بھی، اس کی بھی عزت نفس ہے. جب اس کو جھاڑا جاتا ہے تو یہ بیچارہ سہم جاتا ہے، یہ اپنی مجبوری ہے کہ میں بے روزگار ہو جاؤں گا، اس سڑے ہوئے سیٹھ کے سامنے آنکھیں دکھاؤں گا تو مجھے نکال دے گا، تو برداشت کرتا ہے. لیکن اس کے دل میں سیٹھ کی محبت نہیں ہوتی. یہ پیچھے سے سیٹھ کی پیٹھ میں چھرا بھونکے گا، یہ چوریاں بھی کرے گا، یہ بہت کچھ کرے گا. کرنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. میں ایک مطلب چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوکر وفاداری نہیں کرے گا سیٹ کی. جو سیٹ بار بار جھاڑے گا، اور یہ حماقت اور یہ بھس اس کے دماغ میں اگر بھرا ہوا ہے کہ سیدھے منہ بات کرو تو یہ چڑھ جاتا ہے، نوکر چڑھ جائے گا میرا، یہ غلط کرتا ہے. یہ خدا سے ڈرے گا سیٹ، اللہ کے لیے اس نے اخلاق اپنائے گا، تو نوکر کبھی بھی اس کے سر پہ نہیں چڑھے گا. پیار محبت سے اس سے کام لے تو یہ وقت سے زیادہ کام دے گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند ہوا نہ ہوگا، نہ سمجھدار کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے کمنٹس سبحان اللہ، تاثرات
کہ ان 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں جھاڑا، کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی یوں فرمایا کہ وہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وفادار تھے، کیسے غلام آقا کے، کیسے خادم، ہے نا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، شیطان کے وسوسے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ ان کو جھاڑتے رہو اور کام نکالتے رہو، تو ایک دن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ کر ڈالے جھاڑنے جس کو جھاڑا جا رہا ہے۔ عزت نفس ہوتی ہے، بعض اوقات نوکر سیٹ کو قتل کر دیتے ہیں، یہ واردات ہوتی ہیں، کیا پتہ اس کے پیچھے کیا راز ہو کہ سیٹ نے اس کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا ہو اور کبھی اس کی گھوم گئی ہو، فائر کر دیا ہو، خدا بہتر جانے۔ اگر کیا اس طرح تو غلط کیا ہے نوکر نے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، تو ہمیشہ میٹھا بول بندہ بولے۔ میٹھے بول میں وہ جادو ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش قدموں میں گر جاتا ہے، اور تیکھے بول میں وہ زہر ہے کہ اولاد باغی ہو جاتی ہے، جس کے ہم نظارے کر ہی رہے ہیں معاشرے میں کہ ہر طرف بغاوت ہے۔ کون اولاد ماں باپ کی آج خدمت کر رہی ہے؟ ماں باپ رو رہے ہیں، بیٹا ہماری عزت نہیں کرتا، بیٹا ہم کو تنخواہ لا کر نہیں دیتا، بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، منہ کرتا ہے، ہم کو مارتا، ہم کو گالی دیتا ہے، ہم بیمار پڑتے علاج نہیں کرواتا، ہم کو پوچھتا تک نہیں ہے، بیماری میں آ کر دیکھنے نہیں آتا۔ ایسا ہو رہا ہے، تو کیا وجہ اس میں کچھ آپ کی کمزوریاں بھی ہوں جس کی وجہ سے نہ آتا ہو؟ بیٹا نالائق ہے جو ایسا کرتا اور ماں باپ کو نہیں پوچھتا، آخرت میں عذاب نار کا حقدار ہے جو ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے کردار پر نظر رکھیں کہ کہیں ان کی بھول تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ستا رہا ہے۔ بہرحال گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے پیچھا چھڑانے کے لیے، گناہ کے بارے میں اس کی معلومات بندہ کرے، اور یہ فرض علوم میں سے کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بندہ معلوم رکھے۔ جھوٹ گناہ ہے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی، بیجا، مار دھاڑ، دل آزاری، بدگمانی، کسی کو زد و کوب کرنا، مارنا بلا اجازت شرعی، ایذا دینا۔ تو گھور کر بھی کسی کو اگر ایذا دینے والی نظر سے دیکھا، جو شریعت میں اجازت نہیں تھی مگر اس نے گھور کر دیکھا ایذا دینے والی نظر سے، تب بھی گناہ گار۔ تو یہ کب بچے گا؟ جب اس کو معلومات ہوگی۔ تو معلومات ہی نہیں ہے تو کیسے بچے گا؟ تو ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے علمیہ نے الحمدللہ کہ اتنی پیاری کتاب اور تاریخی کتاب میں کہوں گا اس کو کہ شاید آج تک کسی نے نہیں چھاپی ہوگی اسی کتاب اردو زبان میں، باطنی گناہوں کی معلومات، 47 گناہوں جو باطنی گناہ ہیں ان کی معلومات ہے۔ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک ان گناہوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور یہ ہو رہے ہوتے ہم سے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو سب کو گھول کے پی لینی چاہیے، ایک بار میں کام نہیں چلے تو دوسری بار گھول کے پیے اس کو، 11 بار گھول کے پینا چاہیے اس کو۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی بار بار پڑھے تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ امتحان دینے کے لیے تو رٹا لگاتے ہی ہے نا، بار بار پڑھتے ہی ہے نا، اسکول میں کالج میں جو پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ عموماً مقصود دنیا ہوتی ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، واہ واہ ہوگی، تحفہ ملے گا، انعام ملے گا، اخبار میں نام آئے گا، فوٹو چھپے گی۔ اس کے لیے وہ بیچارے وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم آخرت کے انعام پانے کے لیے رٹے کیوں نہ لگائیں؟ ہم کو بھی لگانا چاہیے، کاش نصیب ہو جائے۔ یہاں تو ایک بار پڑھنے کے ہی مطلب لالے ہیں تو رٹا کون لگائے گا؟ تو بہرحال گناہوں سے بچیے، اس کے لیے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ بری صحبت میں رہ کر آپ بولو کہ گناہوں سے بچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہے
اور بولے کہ میرے کپڑے گندے نہ ہوں، صاف ستھرے اجلے رہیں بگلے کے پروں کی طرح، تو یہ ناممکن ہے۔ گٹر میں جو بھی ڈبکی لگائے گا گٹر کے پانی میں، کپڑے تو گندے ہوں گے، کیچڑ تو لگے گی۔ تو یہ آج کل یہ صحبتیں گٹر کے پانی سے بدتر ہیں، یہ ایسی صحبتیں ہیں کہ وہ جہنم میں غوطے لگوائیں گی، بہت خطرناک ہے صحبتیں۔ ایسی صحبتیں سلام سے پہلے گالی ہوتی ہے، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں غیبت، بات بات میں عیب کھولنا، لوگوں کا دل آزاریاں کرنا، پھبتیاں کسنا، آوازیں کسنا، کیا نہیں ہوتا آج کل کی بیٹھکوں میں دوستوں کی۔ وہ عاشقان رسول کی صحبت میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نام سنا ہے نا آپ نے، سفر تو کریں، کہ بعض اوقات تو ایک مدنی قافلے میں سفر کرنے سے 3 دن کا سفر کرتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، گناہوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ آپ آئیں تو صحیح، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے پڑھیں، مثلا قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، آپ پڑھیں تو صحیح، گناہوں سے بیزار نہ ہو جائیں تو کہنا مجھے۔ پھر مدنی انعامات اور اس کا ذوق پانے کے لیے نیک بننے کا نسخہ، یہ پڑھیں، آپ پڑھیں تو صحیح اس کو، آپ کو نیک بننے کی انشاءاللہ حرص پیدا ہوگی کہ ہاں میں بھی نیک بنتا ہوں، مجھے بھی مطلب یعنی کہ بری صحبتوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، فلاں 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 عبادتیں کرنا ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، نیک بننے کا فی زمانہ بہترین نسخہ انشاءاللہ مدنی انعامات کو پائیں گے۔ آپ لیں تو صحیح، اس کو کھول کے دیکھیں تو پڑھیں تو صحیح اس کو، اب وہ پتا چلے گا اس میں ہے کیا، اور پھر روزانہ فکر مدینہ کر کے پر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ زیادہ بولنے سے بھی نجات ملے گی، بک 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 رات دن کرتے رہتے ہیں، پھر نعوذ باللہ کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے، دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں، گالیاں بھی منہ سے جاری ہوتی ہیں، جس کی عزت اتار دیتے ہیں، عیب کھول دیتے ہیں۔ زیادہ بولنے سے یہ مطلب گناہ ہوتے رہتے ہیں عام طور پر، تو اس لیے زبان پر کنٹرول حاصل ہوگا۔ اور گناہوں سے جو بچنا چاہتے ہیں ان کو یہ خوشخبری بھی دیتا چلوں کہ انشاءاللہ الرحمن آنے والی پیر شریف یوم قفل مدینہ ہے۔ دعوت اسلامی والے ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ مناتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فضول باتوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، لیکن اس دن خصوصاً بچنے کی مشق کی جاتی ہے فضول باتوں سے۔ فضول باتیں گناہ نہیں ہیں، لیکن گناہوں کی طرف جانے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے کہ فضول بولتے بولتے ایک دم بندہ وہ غیبت کر ڈالتا ہے، کسی کا عیب اچھال دیتا ہے، کچھ کا کچھ کر ڈالتا ہے۔ تو یہ کہ بولتے ہیں نزلے کو روکو تاکہ بخار سے حفاظت ہو۔ تو فضول بات یہ ان معنوں کر یہاں نزلے کا کام دے گی کہ بخار میں ڈال سکتی ہے، یہ گلے میں خراش ڈال دے گی، گلا خراب کر دے گا نزلہ۔ تو بہرحال یوم قفل مدینہ، ہاں ضروری باتیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی باتیں، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، یہ سب قفل مدینہ میں منع نہیں ہے، تو کرنی ہے اپنے کو، یہ تو بڑھانی ہے۔ فضول باتوں سے جان چھوٹے گی تو یہ بڑھیں گی، ان پر ثواب ملے گا۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر تو کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ علماء شرعی مسئلہ بتائیں گے تو یہ بتائیں، ان کا شرعی مسئلہ نہ بتانا کہ آج میرا قفل مدینہ کل پوچھ لینا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو بتانا یہ تو قفل مدینہ سے ہٹ کر تھوڑی ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے۔ بعض صورتوں میں تو بولنا واجب ہوتا ہے، کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ نے یوں کر دیا، یوم قفل مدینہ لکھ کر دکھا دیا، اور یہ نہیں چلے گا، تو گناہ گار ہوں گے کہ اب تو زبان سے جواب دینا واجب ہو گیا۔
ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی نے چھینک ماری, اچھی الحمدللہ کہا, تو سننے والے پر واجب ہو گیا کہ بولے یرحمک اللہ, اور اتنی آواز سے بولے کہ سامنے والا سن لے. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول صفحہ 13 پر ہے, چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزائن العرفان صفحہ 3 پر تحتوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے. بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. نمبر 5, سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے, اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. نمبر 6, جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. نمبر 7, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. نمبر 9, چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے یعنی الحمدللہ کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے. ہمارے بزرگوں کو کیسا جذبہ ہوتا تھا. آپ نے حدیثیں جو پڑھتے ہوں گے تو اس میں بریکٹ میں دیکھتے ہوں گے ابو داؤد ہے نا, تو یہ بہت بڑے بزرگ اور اہل اللہ میں سے تھے, صالحین میں سے تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے علامہ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, اور اتنے دیانت دار تھے اور اتنی چھان بین سے انہوں نے روایتیں جمع کی ہیں, حدیثیں, کہ ان کی جو سنن ابی داؤد یہ سیاستہ میں ہے. دیکھیں 6 حدیثوں کی کتابیں بہت زیادہ معتبر مانی جاتی ہیں, ان میں سے ایک ان کی ہے سنن ابی داؤد. بخاری اور مسلم کے بعد ان کا درجہ ہے وہ سند کے اعتبار سے, ماشاءاللہ. تو یہ ایک بار دریا کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک کشتی گزری, کسی نے چھینک ماری کشتی میں اور الحمدللہ کہا, تو انہوں نے وہ کشتی الحمدللہ کہا اور زور سے گزر گئی. اب وہ یرحمک اللہ کہنے کے لیے انہوں نے وہ کشتی کرائے پر لی, تو 1 درہم کی کشتی کرائے پر لی کہ اس کشتی کے پیچھے مجھے لے چلو. کوئی وہ چھوٹا وہ کنارے نہیں منوڑا اور اس طرح ہوتا ہے اپنے باب المدینہ میں, اس طرح کی کوئی ہوگی, وہ اس میں سرات نہیں ہے لیکن اندازہ ہے. خیر, تو یہ کشتی کے پیچھے کشتی آگے بڑھنے لگی, یہاں تک کہ وہ کشتی جو تھی اگلی کشتی کے قریب آ گئی. تو انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ, اور اب وہ کشتی والے کو کہا کہ بس میرا کام ہو گیا, اب لے چلو واپس. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اس کو جواب دینے کے لیے اس لیے کشتی کرائے پر لی تھی کہ میں اس کو جواب دوں تاکہ وہ جواب میں مجھے یغفر اللہ لنا ولکم کہے, مجھے دعا دے, کیا پتا اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے. میں اس جذبے سے میں نے یہ کیا.
سبحان اللہ. جب کشتی والے، جس کشتی میں کسی نے چھینک ماری تھی، وہ کشتی والے جب رات آئی سوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے 1 درہم میں جنت خرید لی. ایک ہماری حالت ہے کہ ہم کو تو جواب دینا ہی نہیں آتا، نہ جواب جواب آتا ہے. جواب کا جواب ہے یغفر اللہ لنا ولکم. یہ کہاں آتا ہے یار؟ الا ماشاء اللہ. یہ سب یاد کرنے ہیں. تو 101 مدنی پھول میں اور بھی کئی مدنی پھول ہیں چھینک مارنے کے. یہ رسالے کا نام لکھ لیں، 101 مدنی پھول، یہ نام ہے رسالے کا. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو حاصل فرما لیں. مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. 101 مدنی پھول رسالہ 32 صفحات کا ہے اور یہ 10 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے، طلب کیا جا سکتا ہے. اور 163 مدنی پھول کا ایک رسالہ جو کہ 20 صفحات کا ہے، وہ 11 روپے ہدیہ پر، 40 صفحات پر یہ مشتمل رسالہ 11 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، وہ اپنے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اب یار کیا کریں، کوئی اسکوٹر پر فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہو، الحمدللہ کہے تو ہم دوڑ تو لگا نہیں سکتے اسکوٹر کے پیچھے، تو بھاگ جائے گی. ٹیکسی بھی نہیں ملے گی آسانی سے، تو کیا ہوگا؟ اور اگر ٹیکسی مل گئی تو کیا کرائے پر ٹیکسی کے ذریعے پیچھا کریں تو پولیس نہیں پکڑ لے گی کہ اس کو یہ گولی مارنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے؟ ہم پر کہیں پولیس فائر نہ کر دے. دور بھی ایسا ہے باب المدینہ کا خاص کر. کیا کرنا چاہیے کہ آیا کیا یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو جا کے اس کے کان میں جب تک یرحمک اللہ ہم زور سے نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ مطلب کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ تو حرج سامنے ہی حرج، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کیسے کسی کا پیچھا کیا جائے اس طرح گاڑی پر، تیز سواریوں پر. تو کشتی پر بھی یہ واجب ادا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، دعا لینے گئے تھے، خود وضاحت فرما رہے ہیں. تو شرعاً اس طرح واجب نہیں ہے کہ ہم منع کے پیچھے دوڑیں. جتنا مطلب ہو سکے یرحمک اللہ ہم نے کہہ دیا اپنی آواز سے، اب وہ گزر گیا تو یہ ہماری ظاہر ہے کہ اس میں ہماری مجبوری ہے، ہم اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتے نا. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے ہماری چھینک کہا الحمدللہ، اب کیا کریں گے؟ یرحمک اللہ جواب دیں گے تو اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہاں جواب دینا اب واجب نہ رہا. جواب کی نیت سے یرحمک اللہ کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ واجب نہیں ہے اب. اور نماز توڑ کر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. نماز کو بلا اجازت شرعی توڑنا خود گناہ ہے، تو یہاں یہ اجازت نہیں ہے توڑنے کی. تو انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو معلومات اور بھی بہت کئی عنوانات پر وہاں 101 مدنی پھول میں صرف چھینک کے نہیں ہے، اور بھی اس میں ماشاءاللہ احکام ہے. اسی طرح ایک 63 مدنی پھول کا بھی رسالہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کے سنتیں اور آداب ہیں. یہ دونوں رسالے گھول کر پی لینے چاہیے. اتنے انشاءاللہ معلومات کا خزانہ، یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے. آپ پڑھیں تو صحیح اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.